ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کو سلام، نمستے، ست شری اکال جی، اور بہت سی نیک تمنائیں سب دوستوں کے لیے۔ تو مجھے آج زاویہ نگاہ میں ایک چھوٹی سی کہانی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم نے اپنے انٹر کے نصاب میں ایک ادب پارہ راہٹ کے نام سے پڑھا، جس کے مصنف احسان دانش ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو پرائمری تعلیم تک بھی مجھے یعنی سکت نہ تھی میرے والدین میں پڑھانے کی، تو میں جو ہے وہ وہاں سے یہاں لاہور آ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جو ہے وہ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہاں آ کر مختلف قسم کی مزدوریاں وغیرہ کی، کام کیے، سب کچھ، اسی لیے انہیں مزدور اور معمار، شاعر، دانشور اور لکھاری بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہوا اس طرح جی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کام کی کمی تھی، تو مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا، میرے پاس خرچہ نہیں تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو میں نے جو ہے وہ مزدوری، ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں تعمیر کا کام ہو رہا تھا، تو اس وقت جب کہ بجلی نہیں تھی تو وہاں نیچے کنویں سے راہٹ کے ذریعے وہ جسے آپ پنجابی میں ٹنڈے کہتے ہیں، ٹنڈوں سے جو ہے وہ پانی جو ہے حوض میں پھینکا جاتا تھا، اور وہاں سے جو ہے وہ تعمیر کے کام کے لیے اینٹیں، مسالہ، گارا وغیرہ یا سیمنٹ وغیرہ جو ہے اس میں ڈالا جاتا، اینٹیں گیلی کی جاتی تھی۔ تو یہ چھوٹی سی تفصیل ہے۔ تو احسان دانش لکھتے ہیں کہ میں ٹھیکیدار کے پاس گیا تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا بھائی یہاں بیل تو نہیں ہے راہٹ کو چلانے کے لیے، تو جو ہے وہ آپ ایسے کریں کہ یہ ایک چھوٹا سا زمین میں ایک گڑھا ہے، تو اس میں بیٹھ کر آپ نے اس ویل کو پاؤں اور ہاتھوں کے ذریعے چلانا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ایک اوپر والا بڑا ویل چلے گا، جس پر جو ہے وہ پنجابی میں انہیں ٹنڈے کہتے ہیں، وہ چلتی ہیں اور پانی کے اندر جا کر وہ ہے جو ہے وہ مطلب پانی اوپر لا کر پھینکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں میرے ساتھ ایک مزدور تھا، بڑا کڑیل جوان، اس کا نام رتا تھا، تو وہ ان پڑھ تھا لیکن بہت خوش خلق تھا۔ تو احسان دانش کہتے ہیں کہ جی میں نے جب یہ سمجھا تو میں نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مالش وغیرہ کی، وجود نارمل ہی تھا، تو بھائی تھکوں نہ، ورزش کی غرض سے میں وہاں کام کرنے لگ پڑا تاکہ مجھے پیسے بھی ملیں اور جو کچھ بھی ہو۔ تو اس طرح انہوں نے یعنی وہ اپنا جو ہے وہ آگے، اس لیے مقصد بتانا یہ ہے کہ محنت کا ان کا انداز کیا تھا۔ تو اخیر جب وہ پنجاب یونیورسٹی کا جو پرانا جن دوستوں نے حال دیکھا ہوا ہے اس پر پی یو کا لفظ ہے، تو شاید ان کو یہ جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سامنے جو ہے دفاتر کے بعد وہ حال ہی آتا ہے، تو اس پر ٹھیکیدار جو تھا اس وقت، وہ اس نے کہا کہ اعلان کیا مزدوروں میں کہ یا یونیورسٹی والوں کے جو معتبر تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پی یو کا لفظ نکلا ہے، ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو احسان دانش کہتے ہیں کہ وہ پی یو کا لفظ جو ہے سیمنٹ پر دروازے پر جو کندہ کیا گیا، وہ میں نے سوئیوں کی مدد سے وہاں نشان لگا کر دیے، اور ان کو وہ کانڈی سے کاٹ کر اس سیمنٹ کو ایک اوپر لیئر ابھاری جس پر وہ پی یو جو ہے وہ واضح ہوا۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ تو بات ختم کرتے ہیں، بات لمبی نہیں کرتے۔
تو مزدوری کرتے کرتے آخر احسان دانش جو ہیں وہ انہوں نے اپنے امتحانات بھی پاس کیے، تعلیم بھی حاصل کی، پھر وہ نثر نگار اور شاعر اور پھر ادیب اور افسانہ نگار بھی تھے، تو وہ بن گئے اور آخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پنجاب یونیورسٹی میں اردو ادب کا استاد یعنی پروفیسر بھی وہیں پر ان کو موقع مل گیا۔ تو قدرتی بات یہ ہے کہ وہ جب احسان دانش مزدور تھے تو وہ اکاؤنٹنٹ جو تھا وہ ٹھیکیدار کا منشی تھا، اور جب احسان دانش پروفیسر بنے تو وہ جو منشی تھا اس وقت ٹھیکیدار کا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں اکاؤنٹنٹ تھا، یعنی وہ اکاؤنٹ برانچ کا سربراہ تھا۔ تو انہوں نے جب احسان دانش جو ہے وہ پیپر جانچنے کا معاوضہ لینے کے لیے گئے وہاں، تو اس اکاؤنٹنٹ نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے بھی اکاؤنٹنٹ کو پہچانا، پھر دونوں میں سلام دعا ہوئی۔ تو اخیر وہ اس اکاؤنٹنٹ نے ہنستے ہنستے یہ انہیں کہا کہ احسان دانش صاحب کہ آپ کو اب مر جانا چاہیے۔ تو اس کا یہ فکرہ جو ہے یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اس کا یہی فکرہ جو ہے ہماری انسانیت میں کی ارتقاء کو ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان مزدور سے ترقی کرتے کرتے ایک استاد اور پھر ایک ماہر کے طور پر بن جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کی آگے کوئی منزل نہیں ہوتی، اس سے آگے پھر یہاں سے انتقال اور یا انتقال کیا کہہ لیں آگے موت کی منزل ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کا سب سے اعلیٰ مقام ماہر بننا اور استاد ہونا ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ماہرین کسی بھی شعبے کے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، انہیں تعصب کا نشان نہیں بنانا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اور ہمیں اساتذہ کا بھی احترام کرنا چاہیے، جو ہم پتھر لوگوں کو یعنی بچہ پتھر کی مانند ہوتا ہے، پھر اسے تراش خراش کر کے پھر اسے الفاظ سکھا کر وہ اساتذہ جو ہیں وہ اس قابل بناتے ہیں کہ وہ تحقیق کرتا ہے، پھر وہ آگے اپنے شعبے میں ماہر بن جاتا ہے۔ تو میں اسی بات کے ساتھ یہ اپنی بات کو ختم کروں گا، اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، آپ شاد رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔